تھک جاؤ گے پیچھے بھاگتے ہوئے پیسے کے، نہیں ملنا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منی از ناٹ گڈ اور بیڈ۔ اگر یہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ویلتھ ہے کہ اللہ مجھے دے ویلتھ تاکہ میں زندگی وہ جی سکوں جو تو نے میرے لیے بنائی ہے۔ اوکے، ہم یہ ڈینائل کے سٹیج میں رہتے ہیں ساری زندگی۔ وہ کہتے ہیں 3 سٹیجز ہوتی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ ایک ہے باغی نفس، اس سے پہلے تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں اندر سے گلٹ کا احساس، تکلیف۔ پہلے ایک بدکار آدمی، خراب آدمی، انہوں تو پتہ ہی نہیں ہے، جاہل کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں جو کرتا پیا ہوں غلط کرتا پیا۔ اس سے اگلے سٹیج میں آنا کہ کم از کم اتنا آپ نے علم لے لیا، پڑھا، کتابیں پڑھی، لوگوں سے ملے، اپنی ذات کو جانا کہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یار کچھ ٹھیک نہیں ہے اور یہ کامیابی ہے کہ یار کچھ، میں نے اسی لیے آپ کو مبارک دی نا کہ آپ ادھر آئے ہیں۔ پہلا سٹیپ تو ہو گیا کہ آپ کو کچھ تو مسنگ ہے، کم کم یہ سمجھ تو آئی ہے کہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ میجورٹی لوگ تو گھر میں بیٹھے ہی سمجھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ ادھر سے تبدیلی کا اگلا سٹیپ ہے اب وہ کرنا کہ آپ کا اندر ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ آپ کی میٹا فزیکل ریالٹی کہتے ہیں انرجی اور میٹر، وہ جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے E=mc²، انرجی بیکمز میٹر۔ جو میٹر میں نظر آتا ہے، جو فزیکل میٹر ہے، وہ پہلے تھاٹ کا میٹر ہے، وہ میٹا فزیکل ہے، وہ خیالوں میں چیز بنتی ہے اس سے پہلے کہ وہ فزیکلی بنے۔ تو آپ کی بھی ایک اندر ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے، انرجی ہے، روح جسے آپ کہتے ہیں، اور ایک نفس ہے جو کہ فزیکل ہے، آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ جب تک تابع نہیں ہوں گی یہ سکون کبھی بھی نفس مطمئنہ نہیں بنے گا۔ جو کہا وہ قالوا سمعنا وأطعنا، اور کہو کہ ہم نے سنا مان لیا، سکون ادھر آئے، کوسچن بھی نہ آئے۔ سچ کے اوپر آپ ایسے گریں آپ کو سمجھ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا۔ ہم تو لڑتے رہتے ہیں، سچ کو اوائڈ کرتے، سچ تو کہیں نہیں جائے گا بھائی۔ ہم سمجھتے رہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا، آج یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کی کائنات، رب نے اس کے فزیکل لاز بھی بنائے ہیں اور اس کے میٹا فزیکل لاز بھی بنائے ہیں۔ کچھ چیزوں کا اختیار آپ کے پاس ہے، کچھ چیزوں کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امرود کا پودا لگائیں اور شام کو دعائیں سارے مسلمان مل کے بیٹھے اللہ سے عمل آ دیتے، عمل نہیں لگنا، ایسے امرود ہی لگے گا۔ تو بیج بویا ہوا ہم نے جناب جس چیز کا، ہم ساری زندگی بیٹھ کرنا میں آئیے گا لیکن اللہ تو رزق دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رزق لینے کے، پیسے لینے کے کچھ اور طریقے ہیں، اس کی کچھ اور قیمتیں ہیں، وہ دو مل جائے گا، وہ رستہ فرق ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ جی جو یونیورسل لاز ہیں میٹا فزیکل، وہ آپ کے پریکٹیکل فزیکل لیول پہ کیسے لاز آتے، اسی طرح پیسے کی پوری سائنس ہے۔ یس، آپ پیسہ کما سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ چوائس ہونی، پتہ ہونا چاہیے، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں نے کتنا کمانا ہے کہ میرا یہ لیول آ جائے، اور اس کے بعد جو قیمت ہے میں نے چکانی ہے یہ نہیں چکانی۔ اور کیونکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں ہر زندگی بھاگتے، اے بنی آدم ایک تیری چاہت اور ایک میری چاہت، اگر تو نے وہ کیا جو ہے تیری چاہت تو میں تھکا دوں گا اس میں جو ہے تیری چاہت۔ تھک جاؤ گے پیچھے بھاگتے ہوئے پیسے کے، نہیں ملنا۔ اگر تو نے وہ کیا جو ہے میری چاہت تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو ہے تیری چاہت، ہونا پھر بھی وہی ہے جو ہے میری چاہت۔ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ اس میں ایسی کون سی سائنس ہے جو سمجھ نہیں آتی؟ اپنی مرضی سے آپ لینا چاہتے ہیں تو اپنی دنیا سے لے لیں، آپ جا کے رب کی دنیا سے وہی ملے گا جو رب کی مرضی سے ہوگا۔ گورا ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جناب یہ گورا ہے، یہ فراڈی ہے، یہ دھوکے باز ہے گا، یہ اللہ رو مندہ ہے نہیں مندہ۔ اگر وہ فزیکل لاس پورے کر رہا ہے تو رزق اس کو بھی ملے گا اور وافر ملے گا۔ اور اگر آپ مسلمان ہو کے بھی صبح دوپہر شام مسلح پہ بیٹھے رہے اور آپ وہ فزیکل لاس نہیں کر رہے تو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔
کیونکہ رب صبح روز فیصلہ نہیں کرتا، رب نے قانون بنا دیے، یہ دنیا کا نظام آٹومیٹک چل رہا ہے، اس کو چلی جا رہا چلی جا رہا چلی جا رہا۔ میرا سب سے پہلے زندگی میں جو جھٹکا آیا تھا نا، وہ اسی بات پہ آیا تھا کہ میں نے ڈاکٹر اسٹیون کووی کے ایک سیمینار میں سنا کہ یار انسان کی ایک فزیکل، مینٹل، ایموشنل اور اسپرچول اسٹیٹ ہوتی ہے، 4 ڈائمینشن ہے۔ ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کا دماغ ہے، ایک اس کی جذبات ہیں، اور ایک اس کی روح ہے۔ اور انہوں نے یہی تصویر تھی کہ یہ سب سے نیچے اسپرچول اندر حصہ، اس کے بعد آپ کے جذبات ہیں۔ تو اگر آپ کسی ڈبے میں بھی رہیں، جب تک یہ 4 چیزیں الائن نہیں ہوں گی، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ جاب فرض کریں، جاب ہے، اگر یہ جاب آپ کی روحانی، جسمانی، جذباتی، دماغی ضروریات پوری کرے گی تو یہ جاب ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک۔ اسی طریقے سے ہر ڈبے میں رہنے کی تربیت ہے، جسمانی تربیت، تو اسی طریقے سے نہ جانتے ہوئے بھی اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ کی کسی نہ کسی طریقے سے روحانی، جذباتی، دماغی تربیت ہو چکی ہے، اور انہی تربیت کے ساتھ آپ کسی دوسرے ڈبے میں نہیں جا سکتے۔ آپ خود سوچیں، ایک نوکری والے کا اور ایک بزنس والے کا یا دکاندار کا اللہ کے بھروسے کے لیول کا ہی فرق ہے۔ ایک جو نوکری کر رہا ہے، شاید اس کا رب پہ اتنا بھروسہ ہی نہیں ہے، اس کو گارنٹی چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، لیکن ایک دکاندار ہے، وہ کر رہا ہے اللہ کے بھروسے پہ بیٹھا ہوا، مل جائے گا کوئی کسٹمر آ ہی جائے گا۔ فیتھ کے لیول کا شاید فرق ہو، یا اسی طرح روحانیت کا فرق ہو، اسی طرح جذباتیت کا فرق ہوگا۔ تو یہ ہر ایک ڈبے کی ایجوکیشن فرق ہے، اور آج ایک ڈبے میں رہ کے دوسرے ڈبے میں کامیاب اس لیے نہیں ہوتے لوگ، کیونکہ اس کی تربیت فرق ہے۔ پرندے ہیں، ان کی تربیت ہے، ان کو پتہ صبح جانا ہے، ان کو ملتا، کوئی پرندہ کبھی رات کو گھر بھوکا ہے، کیونکہ وہ کرتے وہی ہیں جو رب نے کہا ہے، اور رب نے گارنٹی دی ہے تو وہ کر، تیرا کام ہے گھر پرندے گھونسلے سے نکلنا، بھوکا تو نہیں آئے گا۔ تو انسان کو کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، ہم اکثر اوقات اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے رزق کمانا چاہتے ہیں، اپنے طریقے سے کمانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے طریقے سے کما لیں۔ میری زندگی میں جو اس پروگرام کے بعد تبدیلی آئی، میں کئی دن جو سا پریشانی میں رہا، میں نے کچھ طریقے سے دوبارہ بنایا کہ نہیں یار، یہ کہہ رہا اسپرچویلٹی، روحانیت، یعنی کہ آپ جسے کہتے ہیں اسپرچول ایجوکیشن، یا ایموشنل، یا مینٹل، یا فزیکل، یہ ساری برابر ہیں، یہ 4 ڈفرینٹ ڈبے ہیں۔ میرے حساب سے ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں اللہ کہتا ہے، روح تجھ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، یا سلونک کا، تم سے سوال پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے، کہہ دو روح تمہارے رب کے حکم سے ہے، اور کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں کسی کو۔ اس کا مطلب یہ روح ہے، یہ پروگرامڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اس کا اختیار میری ذات پہ نہیں ہے۔ میری ذات پہ اختیار اس چیز کا ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں، اور وہ کس کا مجموعہ ہے؟ جسم، دماغ اور روح، جسم، دماغ اور جذبات کا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ اسپرچویلٹی، روح کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اللہ مجھے کامیاب ہونے کے مقصد دیکھیں نا، اگر میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ میں اللہ کا نائب ہوں، اور اگر میں اللہ کا نائب ہوں تو نائب کسے کہتے ہیں؟ نائب تو اسے کہتے ہیں جو کہ جس نے ہائر کیا اس کا کام کرے۔ تو اگر میں کام خود اپنی مرضی کے لیے کرنا چاہتا ہوں اور نائب ہونے، تو آپ کو کون نوکری دے گا کہ آپ یہ کہیں گے ہاں جی مینو مینیجر رکھ لو لیکن کام میں اپنا کرا گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن ہم تو ایسے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات، میرے بچے میں کمانا، ہم تو اس لیے کام کر رہے ہیں، ہم نائب ہونے کا تو حق ادا نہیں کر رہے۔ نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے قوانین ہے، جو اللہ کی حکمت ہے، جو اللہ کی وزڈم ہے، جو اس کے لیے آپ کو پیدا کی ہے، جس کے لیے اللہ نے کیپیبلٹی دی، جس کے لیے کیپیسٹی دی، اس کا رزق ڈھونڈنا جا کے کہ آپ کا کس جگہ پہ رزق لگا ہو۔ تو
اس تصویر کو میں نے کچھ ایسے جس نے میری زندگی پہ بہت گہرا اثر چھوڑا، جس کی وجہ سے میں نے نوکری بھی چھوڑ دی. اس نوکری میں رہ کے تو بھائی یہ نہیں ہوگا. نماز شماز پڑھ لیا کروں گا، وضائی کروں گا، لیکن اگر نفس کو اس لیول پہ لانا ہے کہ اللہ کے قانون اس لیول پہ آ سکیں. مثلا میری مرضی ہے نا جی، میں جو مرضی ہو جائے، مجھے پتا نماز کا ٹائم ہے، میں تو نہیں اس پہ اپوائنٹمنٹ کرتا، لیکن دفتر میں بیٹھا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا 4 بجے مجھے مل لے کوئی نہ، 4 سے 5 میرا اثر کا بریک ہے، نہیں نا کہہ سکتا. میں نے کہا بھائی اس پہ تو نہیں ہوگا. اگر میں نے یہ قانون چلانا ہے تو اللہ تو جانتا ہے میں نے تو دکان بند کر دی ہے اس وقت، میں تو نہیں کام کر رہا. تو کہ روح کی ریکوائرمنٹ کے اوپر چل پڑو، بقایا چیزوں کو اس کے الائن کر لو. تو اسکول کے اندر جی اور پی، اگر آپ نے جاب کرنی ہے یا آپ نے پروفیشنل بننا ہے، ڈیزائنر بننا ہے، آرکیٹیکٹ بننا ہے، NCA کا کورس کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ڈینٹسٹ بننا ہے، کسی بھی پروفیشن میں جانا ہے تو آپ کو اسکول کی ایجوکیشن چاہیے. اگر آپ نے ای اور آئی کرنا ہے، اللہ کا نظام ڈپینڈنٹ نہیں ہے آپ کے اسکولوں کے اوپر اور ایجوکیشن کے اوپر، کیونکہ اللہ نے کبھی یہ انسان نے یہ فتنے ڈالے ہیں. اللہ کا نظام ان ڈگریوں ان اسکولوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کامیابی اور پیسہ اور رزق ای اور آئی میں رکھا ہوا ہے کہ اسکلز ہے نا، اس کے لیے تیرے پاس کسی اسکول جانے کی ضرورت نہیں، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھ، باپ سے سیکھ لے، کسی سے سیکھ لے، خود سیکھ لے، تجربوں سے سیکھ لے. تو یہ آپ کے سامنے 2 مہینے 3 مہینے کی انٹرنشپ کرتے ہیں لڑکے، آگے مکینک بن گئے، 2 سال کام کیتا تو دکان کھو کے بہ گئے. 2 سال میں ان کا بزنس چل پڑتا ہے، بندہ بڈھا ہو جاتا ہے، BSc نہیں ہوتی، پھر جناب ماسٹر کی باری آ جاتی ہے. تو 2 سال میں بھائی لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تم یہ کس چیز کی تیاری کروا رہے ہو؟ اس کی سلیوری کی تیاری کروا رہے ہو، تاکہ یہ سسٹم میں اگلے 20 سال ادھر ہی بیٹھے، یہی عادت پڑ جائے اس کو. سوشلائز کرے، کھائے پیے، لوگوں کو دیکھ کے فیشن خریدے، چیزیں خریدے. اسکولوں کالجوں میں یہی تو ہوتا ہے، ہلا گلا کرے، آتے پڑھے. پڑھائی کی کتنی اوقات ہے یہ تو آپ نے کرونا میں دیکھ لیا ہوگا کہ امتحانوں کے بغیر سب کو آگے بھیج دیے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. اسی لیے پرپز بہت اہم ہے. You can be best in your profession, have a lots of money, but never be happy or healthy or at peace. People who make a lot of money, they hate their work. And there are people who do not make a lot of money and they hate their work. And there are people who just work for money. So people continue being what they are because they have a family to raise and bills to pay. وہ کام کیے جاتے ہیں جس کام کے لیے وہ بنائے نہیں گئے، صرف اس لیے کہ گھر چلانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ایسے لوگ کما بھی لیں تو سکون میں کبھی نہیں آتے. تو یہ جو لوگ ناکام ہوتے ہیں نوکریوں والے بغیر جا کے بزنس کے اندر، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے if they are not spiritually and emotionally strong. اگر آپ کو بزنس کے لیے بہت زیادہ رب پہ ٹرسٹ چاہیے. صبح جب ایک وہ نکلتا ہے نا ریڈی پہ لگا کے، اس کو پتہ ہے کہ یار چلو یار شام تک بیچ ہی دیا گا نا کچھ نہ کچھ. اس کے ٹرسٹ کا لیول فرق ہے، اس کے بلیف کا لیول فرق ہے. ایک دفعہ گرتا ہے، 2 دفعہ گرتا ہے، 4 دن تک گرتا ہے، پھر سیکھتا ہے کچھ اس میں سے، اور وہ اسی کے اندر برکت ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ بتائے گا کہ میری زندگی کے پہلے 6 مہینے 2 مہینے 4 مہینے سال بڑا برا تھا جی. یہ جس لڑکے کی لمس کی بات بتا رہا ہوں، کہتا ہے میں نے پہلے 1 ہفتے کے اندر صرف 15 ڈبے بیچتا رہا ہوں میں بریانی کے. آپ کہیں 35 پہ پہنچے. آپ کسی نے اس کو آفر کیا ہے کہ PWD کے اندر میں دکان دیتا ہوں، یہاں پہ ہوٹل کھول دیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ کامیابیات، پرسسٹنس سے کامیابیات. اب کسی کے لیے یہ ہوگا کہ ہائے بیچارے نے نوکری نہیں لگی. میرے حساب سے یہ بلیسنگ ان ڈسگائزڈ، اللہ نے اس پہ رحم کیا ہے، اس کو نوکری نہیں ملی. جو سمجھنے کی بات ہے نا کہ وہ جو اللہ اس سے جو کروانا چاہ رہا ہے وہ شاید اس کو پہلے سمجھ آ گیا. تو ہم میں سے اکثر لوگ
بجائے اس کے کہ ہم خود ترقی، ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں نوکری سے نکالا جائے یا ہمیں کچھ جھٹکا لگے پھر ہمیں سمجھ آئے. تو عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے سمجھتے ہیں، جو خود اچھے وقت میں نوکری ہے لگی، ابھی سے سوچیں یار میں نے 2 سال بعد نوکری چھوڑنی ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، ابھی سے انرجی کریٹ کریں، ابھی سے ان لوگوں سے ملنا شروع کریں، ان لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. لک اراؤنڈ وٹ پیپل آر ڈوئنگ، اسٹارٹ سیونگ منی. نہیں تو 5 سال کے بعد بھی ایسے ہی بیٹھے ابھی سوچ رہے ہوں گے یار اگلے سال چھوڑوں گا، 5 سال بعد چھوڑوں گا، بچے کی شادی ہو جائے پھر چھوڑوں گا، اس کی نوکری لگ جائے پھر چھوڑوں گا. وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منی از ناٹ گڈ اور بیڈ، لیکن میں ایک بات دیکھنا چاہتا ہوں، میرا ایک بات سمپل سا پرنسپل ہے. اللہ وانٹس می ٹو بیکم اے ویری گڈ نائب خلیفہ. If I am more resourceful, do you think I will become a better Khalifa, or if I am not resourceful, I will become a better Khalifa? آپ کو سوچے نا، اللہ، لوگ مجھے دیکھ کے اللہ کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یار، اللہ کا نائب. ایک ڈپٹی کو دیکھ کے لوگ سوچتے ہیں کہ کمپنی کہو جی ہے. یہ جو کمپنی والے آپ کو گاڑیاں دیتے ہیں، اسٹائل دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ ان کو دیکھ کے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کمپنی کا سی ای او کیسا ہوگا، یہ کمپنی کا نیسلے کے لوگ کیسے ہیں. اسی طریقے سے اللہ چاہتا ہے کہ اس کا نائب بہت کامیاب ہو، اور جس کے پاس ویلتھ ہے اس کے پاس ویلتھ ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ویلتھ کو اللہ نے مجھے ویلتھ دی کیوں ہے، مجھے اس مقصد کے لیے ویلتھ دی. اور یہی فرق ہے. اگر آپ سمجھیں گے آپ کی ذات کے لیے ہے تو وہ فتنہ ہے. اگر یہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ویلتھ ہے کہ اللہ مجھے دے ویلتھ تاکہ میں زندگی وہ جی سکوں جو تو نے میرے لیے بنائی ہے، میں لوگوں کو تبلیغ کر سکوں، لوگوں کو بتا سکوں، لوگوں کو انسپائر کر سکوں، مجھے اس 9 سے 5 کے چکر سے نکال. میں کب اپنے بارے میں جانوں گا، میں کب قرآن کو پڑھوں گا، میں کب سمجھوں گا، میں کب زندگی پہ نافذ کروں گا؟ میں 60 سال تک نوکری کرتا رہا 9 سے 5. اچھا مجھے ویلتھ دے، میں اسکول کھولوں، میں لوگوں کو پڑھاؤں، کہ بچوں کو بتاؤں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم. اللہ مجھے ریسورس دے، میں لوگوں کو کھانا کھلا سکوں. تو ویلتھ تو اچھی آپ کے سامنے پورے اسلام کے اندر سب سے پہلے جو سب سے بڑی ویلتھ تھی خاتون اللہ نے دی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ حضرت عمر فاروق کیوں دی ہے؟ حضرت ابو بکر فاروق کیوں دی ہے؟ حضرت عثمان غنی کیوں دی ہے؟ ویلتھ 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 اینڈ ویلتھ. اسلام اسپین میں جتنا پھیلا دنیا میں اس کے بعد کبھی نہیں پھیلا. وجہ کہ یار لوگ دیکھتے تھے جب اسپین آتے تھے کہ یار جس ملک کی یہ حالت ہے تو اس ملک کے رہنے والوں کو میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں. یہ کچھ تو ہوں گے، کیونکہ انسان سیلفش ہے، خود غرض ہے. وہ جب اسپین کی سڑکوں پہ دیکھتے تھے، سڑکوں کا جال دیکھتے تھے، الیکٹریسٹی دیکھتے تھے، مسلمانوں کی کارنامے دیکھتے تھے، سکون دیکھتے تھے، جسٹس کا نظام دیکھتے تھے، پولیسنگ دیکھتے تھے، ایجوکیشن کا سیٹ اپ دیکھتے تھے، آرکیٹیکچر دیکھتے تھے، لائبریریز دیکھتے تھے. وہ جاتے تھے یورپ میں، کیا بات ہے یار یہ لوگ کیسے ہیں. تو آج کل کے مسلمان کو دیکھ کے کون مسلمان ہونا چاہے گا؟ ہمارے بچے تو مراسی بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک وہی رول ماڈل ہے. تو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نائب بنے. اور ٹیسٹ تو آپ کو اس وقت شروع ہوگا جب آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ اس طرح خرچ کرتے ہیں جیسا رب چاہتا ہے. اگر اس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، وہ کی ٹیسٹ ہے. تو آپ کو صرف ایک اس پرسپیکٹو کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نظام میں ایک ایم ڈی کی کامیابی ہے کہ اس کا نائب کامیاب ہو جائے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے ناکام کرنا چاہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو چاہتے ہیں میں کامیاب ہوں.